خوش لقبی منم بے دل و جمال تو عجب حیرانم منم بے دل و جمال تو عجب حیرانم اللہ اللہ چ جمالشت بدی بلا جبی چشم رحمت بکشا سوئے منندہ از نظر قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی. یہ عبد الرحمن جامی کا خراج عقیدت تھا. ایک اور عاشق رسول سید عطا شاہ صاحب بخاری کا بھی کلام سن لیجئے. ہزار صبح بہار از نگاہ می چکداش جنوز سایہ زلف سیاہ می چکداش. یہ سورۃ ضحیٰ کی جو ہے یہ تفسیر ہے جو شاعرانہ انداز میں عطا شاہ صاحب بخاری نے کی ہے. ہزار صبح بہار از نگاہ می چکداش جنوز سایہ زلف سیاہ می چکداش. و پیشگاہ جمالش جلال سر بسجود چہ خندہ چہ تبسم شہادت بہدوش. میں اس کالی کملی اوڑھنے والے کی ہر شان پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کے دامن میں چاند اور ستارے پروئے گئے ہیں, جس کی فقر و فقری کی عظمت کے اوپر ساری سکندریاں جھکتی نظر آئیں. چہ گفتگو چہ تبسم شہادت بہدوش. میں اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے ایک ایک بول پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ سر گریبان ہو کر بولے تو قرآن بنتا جائے, سر اونچا کر کے بولے تو حدیث بنتی جائے, جو مسکرا دے تو جنت کو جوانی مل جائے, جو غصے میں آ جائے تو جہنم جل کر راکھ ہو جائے, جو آسمان کے اوپر چڑھے تو آسمان کی بلندیاں ملتی جائیں, جس کے قعو سے دھرتی کو سکون ملتا جائے. اور فرمایا نگاہ کنیت نظر کنیت بے وزنے بوقت می چقداش. میں اس 40 سالہ بیوہ کے مقدر پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ میں اس 40 سالہ بیوہ کے مقدر پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کے پہلو میں آسمان رسالت کا سراج منیر چمکتا نظر آتا ہے. وہ سراج منیر جو فخر رسول ہے, ہادی سبل ہے, مولا کل ہے. وہ سراج منیر جو اللہ کا دلبر ہے, کونین کا سرور ہے, برتر ہے, بالا قدر ہے, انبیاء کا افسر ہے. وہ سراج منیر جو حسین ہے, ماجبین ہے, نازین ہے, پوری کائنات میں بہترین ہے, جس کے کردار کے عروج پر اس کے دشمنوں کو بھی یقین ہے. صادق اور امین ہے, طٰہٰ اور یاسین ہے. وہ حسین جو حسینوں میں احسن ہے, جو شریفوں میں اشرف ہے, جو عظیموں میں اعظم ہے, جو جمیلوں میں اجمل ہے, برتر ہے, بالا قدر ہے, انبیاء کا افسر ہے, رہبر و رہنما ہے, بدر الدجا ہے, خیر الورا ہے, شمس الضحیٰ ہے, احمد مجتبیٰ ہے اور محمد مصطفیٰ ہے. ارے حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی. میرے دوستو یہ تو چند الفاظ تھے, یہ الفاظ کچھ بھی نہیں, میرے نبی کی تعریف پہ کچھ نہیں. اصل میں جو حقیقی محبت ہے آج ہم آپس میں سارے بھائی اس چیز کا ارادہ کریں. وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی بات کو ادھورا چھوڑ رہا ہوں, اور کوئی جو صورت بیان کرنا چاہتا تھا اور جس بات کی میں تیاری کر کے آیا تھا حقیقتاً وہ بات مجھے کہنے کی نوبت ہی نہیں ملی, اور میں اپنی بات کو ادھورا چھوڑنے پہ مجبور ہوں. وقت کی کمی کی وجہ سے آپ لوگ بڑی بڑی دور سے تشریف لائے,
اور بڑی محبت سے آئے. اللہ رب العزت آپ کے آنے کو قبول و منظور فرمائے. آج سے ایک چھوٹا سا عہد کر لیں کہ پیچھے ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہٹ کر ہم نے زندگی گزاری. حقیقت بات ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے اور رکھا ہوا ہے. بھائی بتا رہے تھے نا کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کی کوئی نہ کوئی صورت زندہ ہے. میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں نہیں، ہر وقت ہر جو ایک ادا نکلی ہے وہ چھپی نہیں ہے، وہ ادا ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. بے شک. اور اگر اس میں میں اور آپ استعمال ہو جائے، اس میں اور میں اور آپ جو ہیں اس سنت کو اپنانے والے بن جائیں، تو اس سے بڑی عظمت والی بات کوئی نہیں ہے. اس لیے میرا دوستو، پچھلی زندگی جیسی بھی گزری، جس طرح بھی گزری، اس سے کرے سچی توبہ. کرتے ہیں سچی توبہ، اور آئندہ اللہ کے احکام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، صحیح معنوں میں ان کی جو غلامی کا حق ہے، وہ جو احسن، حضور کو احسن کیوں کہا گیا؟ وہ احسن حضور کام کیا کرتے تھے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا؟ سب سے احسن کام وہ ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا. اللہ رب العزت قیامت تک ہمیں یہ بھی پوچھیں گے ومن احسن قولا ممن دعا کے متعلق کہ ہم احسن عملا، احسن عمل کون لے کے آئے؟ اگر عمل تو بڑے بڑے لوگوں نے کیے، 1400 سال عمریں ہوئی، حضرت نور سے 1450 سال عمر تھی، اور وہ کتنی عمریں والے تو ہم سے عمل میں بڑے اونچے بڑھ جاتے ہیں. لیکن احسن عمل کیا ہے؟ احسن عمل یہ ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کرے گا، جو انہوں نے کام کیا، جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کے اندر ایک درد تھا، ایک غم تھا، ایک تڑپ تھی. اما عائشہ بتاتی ہیں میرے آقا کا دل ایسے بچتا رہتا تھا، ایسے دڑتا تھا کہ جیسے ہنڈیا کی ابلنے کی آواز ہوتی تھی. ایسا غم، ایسا رونا. 8156 دن بنتے ہیں میرے نبی کی زندگی کے جو نبوت کے دن ہیں. 8156 دن میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس سے میرے آقا آپ اور میرے کے لیے روئے نہ. ایسا رونا کہ فرشتے کو کس لیے رونا تھا؟ ایسا رونا کہتے ہیں کہ جبرائیل کو آنا پڑتا تھا. اللہ کہتے تھے میرے بھائی اتنا تو نہ رویا کر کہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر. کیا اپنی اولاد کے لیے رونا تھا؟ اپنی اولاد کی جنت تو سرداریاں دے دی تھی. میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں میں رخصت کر دیا تھا. اپنے صحابہ کو بشارت دے دی تھی کل وعد اللہ الحسنی، اور اپنے صحابہ کو یہ کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ رونا کس لیے تھا؟ کس لیے رونا تھا؟ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اسرائیل جہاں پہ بھی گیا بے دڑک گیا، لیکن اسرائیل باہر کھڑا، جبریل اندر تشریف لائے. حضور ایک فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. کہتے ہیں لائیں، بلایا جائے. عرض کیا حضور میری کیا مجال میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے پوچھ کر اندر جانا اور کہنا کہ اگر آنا چاہے تو لے کر آنا، اگر نہ آنا چاہے تو پھر نہ لے کے آنا. اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا حضرت اور کوئی بات نہیں، اللہ مولا شاک کا شوق رکھتے ہیں. فرمایا اچھا اگر اللہ شوق رکھتے ہیں تو میرا بھی یہی شوق ہے. پہلے جاؤ جبریل اللہ سے پوچھ گیا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری بعد میری امت کے ساتھ کیا حال کیا جائے گا. جبریل آئے اور واپس آ کر کہا حضور اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، آپ کی امت کو ایسے نہیں تنہا نہیں کیا جائے گا، بیک وقت ہلاک نہیں کیا جائے گا، چاہے یہ جو مرضی کر دے. خدا کی قسم اگر اس وقت اللہ کے نبی یہ منوا نہ جاتے. اور حقیقت بات ہے پتہ نہیں بندر و خنزیر بنے. اور مچھلی کھانا کو بڑا جرم تھا، ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانی، صرف یہی تھا نا. بندر خنزیر بن گئے. اور قوم عاد کے اوپر کیا تھا، انہوں نے کیا جرم کیے تھے، قوم لوط نے کیا کیا تھا، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دعائیں کی وجہ سے آج میں اور آپ جو ہیں موجود ہیں اور زندہ ہیں. نہ ہماری شکلیں بگڑتی ہیں، ہم سراسر سنت کا قتل بھی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو بھی توڑتے ہیں، نبی کی سنت کے جنازے بھی نکالتے ہیں، پھر بھی ہم قائم دائم ہیں. کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو آج اپنے ترشت سے تیر نکال کے انہی کے سینے پہ جمائیں. یہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں. اس لیے اس سے سارے کریں توبہ، کرتے توبہ انشاءاللہ. اور آئندہ سے اس بات کا ارادہ کریں کہ ہماری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کس پہ گزرے گی؟ اللہ کے احکام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ارادہ کرتے شر انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.